مسیح یسوع کے جلالی بابرکت اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں شکر گزار ہوں بلیسڈ ٹی وی آفیشیل کی، جس نے یہ اہتمام کیا کہ مسیح یسوع کے لب مبارکہ سے نکلے گئے 7 صلیبی کلمات آپ تک پہنچائے جائیں، جن میں سے تیسرے کلمے کو بیان کرنے کی سعادت مجھے ملی ہے۔ کلمے کا عدد 3 تثلیث کو ظاہر کرتا ہے۔ نوعیت ذمہ داری، وقت تقریباً 11:30 بجے، اور کلمے کا عنوان ہے یسوع مسیح کامل محبت۔ اب ہم کلمے کی تلاوت کو سنیں گے۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 19واں باب 26 اور 27 آیت کو ہم تلاوت کریں گے۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر کہا، اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ آمین۔ تیسرا کلمہ جو کہ محبت کا کلمہ ہے، ہول بائبل فرام جینیسس ٹو ریویلیشن۔ اگر بائبل مقدس کو ہم ایک خوبصورت لفظ میں سموئیں تو وہ ہے محبت، اور یسوع مسیح محبت کا پیکر ہے۔ ان کی محبت کا یہ ثبوت دیکھ لیں کہ وہ آج بنینوں انسان کے گناہوں کی خاطر صلیب پر ہے۔ تیسرے کلمے میں خداوند یسوع مسیح کی انسانی ذات نمایاں ہے۔ خداوند یسوع مسیح باحیثیت انسان، بنی نوع انسان کے کفارہ کے لیے صلیب پر لٹکا ہوا ہے۔ اس کا دکھ بہت بڑا ہے۔ اس کے جسم سے مسلسل خون بہہ رہا ہے۔ سر پر کانٹوں کا تاج اس کی نسوں کو انتہائی بے دردی کے ساتھ کھینچے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے چہرے اور آنکھوں پر آنے والی سوزش درد کی شدت میں مزید اضافہ کر رہی ہے۔ مگر انتہائی کرب کی حالت میں بھی یسوع مسیح اپنے حواس میں ہے اور اپنی ماں کے لیے فکر مند ہے۔ بے شک یسوع اس وقت نہایت تکلیف میں ہے، لیکن اس دکھ میں بھی اس کے اندر احساس ذمہ داری بیدار ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ اس وقت مقدس یوسف وفات پا چکے تھے، اس لیے مقدسہ مریم کا پہلوٹا ہونے کے ناطے مناسب جانا کہ اپنی خاندانی ذمہ داری کو پورا کریں اور موسیٰ کی شریعت کو پورا کریں کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ مقدسہ مریم کے غم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، جس کے بے عیب بیٹے کو صلیب پر لٹکا دیا گیا ہو، اس پر ظلم ڈھائے گئے۔ یہاں مقدسہ مریم بالکل بے بس نظر آتی ہیں۔ یہاں پر وہ مقدس شمعون کے کہے گئے الفاظ بھی یاد رکھتی ہوگی کہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھیدی جائے گی۔ مقدسہ مریم کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ صلیب کے پاس ہوتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کی مدد نہیں کر سکتی۔ یسوع کے زخموں سے خون بہہ رہا ہے، مگر وہ پونچھ نہیں سکتی۔ یسوع کے ہاتھوں اور پاؤں پر لگے کیل ماں کا کلیجہ چیرتے تھے۔ اگر میں بات کروں تیسرے کلمے کے محرکات کی، اگر ہم تیسرے کلمے کی تفسیر کو جانے، ضرور ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی سوچ اور خیالات کا جائزہ لیں، جن کی تحریک سے اس نے اپنے لب مبارک سے اپنی ماں کے لیے یہ الفاظ کہے۔ اب قابل اعتراض معاملہ یہ ہے کہ یسوع نے اپنی ماں کو اے عورت کہہ کر کیوں پکارا؟ اس کلمے میں خداوند نے اپنی ماں کے لیے اے عورت کی اصطلاح استعمال کی۔
اکثر اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسیح نے اے عورت کے الفاظ کیوں استعمال کیے۔ یہ عزت اور احترام کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک ماں کو زیب نہیں دیتے۔ آئیں غور کریں، جس لفظ کو اردو میں ترجمہ اے عورت کیا گیا ہے وہ یونانی لفظ ہے گنائے، جس کا مطلب ہے محترمہ، خاتون یا بی بی۔ اگر میں علم الہیات کی بات کروں تو مسیح یسوع کے اپنی ماں کے لیے کہے گئے یہ الفاظ اے عورت دراصل وہی الہی لقب ہے جو پیشن گوئی کے طور پر مقدسہ مریم کے لیے مقدس پیدائش کا صحیفہ 3:15 میں استعمال کیا گیا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اور اس کی تصدیق خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر سے تیسرے کلمے کے یہ الفاظ اے عورت کہہ کر کی اور ثابت کیا کہ یسوع ہی عورت کی نسل سے ہے۔ یسوع مسیح کا اپنی ماں کو اے عورت کہہ کر مخاطب کرنا بے ادبی نہیں بلکہ جہان لسانی لحاظ سے عزت افزائی ہے۔ وہاں پہلی پیشن گوئی کی تصدیق ہوئی، یسوع نے اپنی ماں کو الہی لقب سے پکار کر اسے روحانی سربلندیوں پر پہنچایا اور بڑے فخریہ انداز میں مقدسہ مریم کو دنیا کے نجات دہندہ کی ماں ثابت کیا۔ اب سوال یہ تھا کہ یسوع نے آخر مقدس یوحنا رسول ہی کو کیوں چنا کہ مقدسہ مریم کی ذمہ داری ان کو سونپے؟ کیا مسیح کے اور بہن یا بھائی نہیں تھے؟ اس کا جواب ہمیں مقدس یوحنا کی انجیل 5:7 میں ملتا ہے کہ اس کے بھائی ابھی اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے یسوع چاہتے تھے کہ مقدسہ مریم کی ذمہ داری اس شخص کو سونپیں جو ایمان اور محبت سے لبریز ہو۔ اور مقدس یوحنا کی محبت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صلیبی خوف پر غالب آ کر دلیری کے ساتھ یسوع کی صلیب کے نیچے موجود ہے۔ اور جب یسوع نے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ شاگرد اسی وقت ماں کو اپنے گھر لے گیا۔ اب یسوع مسیح صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں بڑا زبردست نمونہ دے رہے ہیں۔ ایک طرف وہ بنی نوع انسان کے گناہوں کی خاطر ان کے لیے کفارہ دے رہے ہیں، دوسری طرف وہ اپنی خاندانی ذمہ داریوں کو بھی پورا کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہمارا ایٹیٹیوڈ بھی یسوع کی طرح ہی ہے؟ کیا ہم اپنے ماں اپنے باپ کی پرواہ کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں 5واں حکم یہ ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ اس لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنی خاندانی ذمہ داریوں کو بھی پورا کریں۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو اس کلمہ کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کامنٹ کریں اور بلیسنگ ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز جلد آپ تک پہنچ سکیں۔ گاڈ بلیس یو۔